السلام علیکم۔ آج ہم قرآن پاک کی ایک بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں دل کو چھو لینے والی سورت الغاشیہ، اس کی ابتدائی کچھ آیات یعنی پہلی 26 آیات، ان میں جو باتیں ان کو ذرا گہرائی میں جا کر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جی، اور ہمارا جو بنیادی ماخذ ہے وہ ظاہر ہے خود قرآن پاک کا متن ہے۔ بالکل، اور کوشش یہ ہوگی کہ جو آخرت کے بارے میں ایک نقشہ کھینچا گیا ہے، قیامت ہے، پھر جہنم، جنت، اسے سمجھیں، اور ساتھ میں یہ جو اللہ تعالیٰ کائنات میں غور کرنے کو کہتے ہیں، اس میں کیا پیغام چھپا ہے، اس پر بھی کچھ بات ہو۔ اچھا، تو مطلب صرف ترجمہ نہیں بلکہ جو انداز ہے بیان کا، جو تصویریں لفظوں سے بنائی گئی ہیں۔ ہاں، اور وہ جو فرق دکھایا گیا ہے اچھے اور برے انجام کا، اور پھر وہ یاد دہانی اور آخر میں حساب کتاب کی بات، اس سب کی گہرائی کو سمجھنا، یہ مقصد ہے۔ ٹھیک ہے، تو چلیں شروع کرتے ہیں وہیں سے جہاں سے یہ سورت شروع ہوتی ہے، ایک سوال سے جو فوراً توجہ کھینچ لیتا ہے۔ حل اتا کا حدیث الغاشیہ، کیا تمہارے پاس اس چھا جانے والی آفت کی خبر پہنچی ہے؟ الغاشیہ یہ لفظ ہی بڑا پر اثر ہے، چھا جانے والی چیز یعنی قیامت۔ بالکل، اور جیسے یہ سوال آتا ہے فوراً بعد منظر سیدھا چلا جاتا ہے اس دن کے انجام پر، کہ کچھ چہرے اس دن وہ جھکے ہوئے ہوں گے، ذلیل و خوار یعنی خاشعاتن۔ جی، اور پھر ایک تھوڑی حیران کرنے والی بات آتی ہے، عاملتن ناصبتن، وہ محنت کرنے والے تھکے ماندے ہوں گے۔ اب یہ بات سمجھ نہیں آتی، محنت کا تو اجر ملنا چاہیے، یہاں تھکاوٹ اور ذلت کیوں؟ ہاں، یہ آیت واقعی آپ نے صحیح کہا، غور طلب ہے۔ مفسرین اس کی مختلف تشریحات کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ عاملتن ناصبتن یعنی محنت کرنے والے، تھکے ماندے، یہ اشارہ ہے ان کی دنیا کی زندگی کی طرف۔ اچھا جی، کہ دنیا میں بہت محنتیں کیں، بہت بھاگ دوڑ کیں، لیکن اللہ کی نافرمانی میں، غلط سمت میں، تو وہ ساری محنت، وہ ساری کوشش بیکار گئی، جس کا نتیجہ آخرت میں تھکن اور رسوائی۔ یعنی میں نے ضائع ہو گئی۔ بالکل، اور دوسری رائے یہ بھی ہے کہ یہ شاید خود قیامت کے دن کی یا جہنم کی مشقت کا بیان ہو، کہ وہاں بھی ان سے سخت کام لیا جائے گا اور وہ تھک کر چور ہوں گے۔ تو دونوں صورتوں میں سبق تو ایک ہی ہے کہ اگر محنت کی سمت ٹھیک نہ ہو تو حاصل وصول کچھ نہیں سوائے تھکاوٹ اور پچھتاوے کے۔ یہ بڑا آپ کہیں تکلیف دہ تضاد ہے کوشش اور نتیجے کا۔ صحیح، یعنی دنیا میں بھی بھاگ دوڑ کی اور آخرت میں بھی مشقت، اور پھر ان کا ٹھکانہ کیا بتایا گیا؟ تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً، وہ ایک دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ حامیتاً مطلب شدید گرم، بھڑکتی ہوئی۔ جی ہاں، صرف آگ نہیں بلکہ بہت ہی شدید آگ۔ اور یہ شدت صرف آگ تک نہیں ہے، پینے کو جو ملے گا وہ بھی اتنا ہی تکلیف دہ ہے۔ تُسْقَىٰ مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ، انہیں کھولتے ہوئے چشمے سے پلایا جائے گا۔ کھولتا ہوا چشمہ؟ جی، آنیتن کا مطلب ہے وہ پانی جو گرمی کی انتہا کو پہنچ چکا ہو، جو پیاس کیا بجھائے گا الٹا مزید تکلیف دے گا۔ یہ جو حصی تفصیلات ہے نا، آگ، کھولتا پانی، یہ سننے والے یا پڑھنے والے کو اس عذاب کی شدت کا کچھ اندازہ کراتی ہیں۔ واقعی، آگ ہے، کھولتا پانی ہے، اور کھانے کا بھی تو ذکر ہے، وہ بھی کچھ عجیب سا ہے۔ فرمایا لیس لہم طعام الا من ضریع، ان کے لیے زری کے سوا کوئی کھانا نہیں۔ یہ زری کیا چیز ہے؟ زری یہ عرب کے صحراؤں میں ایک پودا ہوتا تھا یا ہوتا ہے، کانٹے دار، خشک، بدبودار سا، جسے عام طور پر کہتے ہیں جانور بھی نہیں کھاتے۔ اچھا، اور قرآن نے خود ہی اس کی خاصیت بتا دی، لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ وہ موٹا کرتا ہے نہ بھوک مٹاتا ہے۔ یعنی کھانے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ پورا ہی نہیں کرتا۔ بالکل، کھانا تو طاقت دیتا ہے، جسم بناتا ہے، بھوک ختم کرتا ہے، یہ ذریعے ان میں سے کچھ نہیں کرتا، الٹا کانٹے دار ہے تو شاید گلے میں اٹکے مزید تکلیف دے۔ یہ سزا بھی ہے اور محرومی بھی، کہ کھانے کو مجبور ہیں لیکن ایسی چیز جو کسی کام کی نہیں بلکہ تکلیف دہ ہے۔ افوہ، یہ تو بہت ہی تاریک تصویر ہے، تھکاوٹ، ذلت، آگ، کھولتا پانی اور بیکار کھانا۔ لیکن جیسے یہ منظر ختم ہوتا ہے، آیات کا رخ ایک دم آپ کہیں 180 ڈگری پر مڑ جاتا ہے۔ جی، اور اہل جنت کا ذکر شروع ہو جاتا ہے۔ یہ جو تضاد ہے نا، کنٹراسٹ، یہ قرآن کا ایک خاص اسلوب ہے، بہت طاقتور۔
بالکل. اب ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جن کا انجام بالکل الٹ ہے. فرمایا وجوہ یومئذ ناعمہ، اس دن بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے، برونق، شاداب. نائمہ میں وہ نرمی، تازگی، خوشی سب شامل ہے. یہ ان چہروں سے بالکل مختلف جو پہلے ذکر ہوئے تھے، خاشع، جھکے ہوئے. اور یہ خوش کیوں ہوں گے؟ لسعیہا راضیہ، اپنی دنیا کی کوششوں کے نتیجے پر راضی، خوش، مطمئن. یہاں بھی سائی یعنی کوشش کا لفظ آیا ہے. جی ہاں، کتنا فرق ہے. بالکل، کیونکہ ان کی محنت صحیح سمت میں تھی، اللہ کے لیے تھی. وہ رائیگاہ نہیں گئی، اب وہ اس کا پھل دیکھ کر خوش ہیں. اور ان کا مقام فی جنت عالیہ، وہ ایک بلند و بالا جنت میں ہوں گے. عالیہ یعنی اونچی جنت. ہاں، یہ صرف فزیکل اونچائی نہیں بلکہ مقام اور مرتبے کی بلندی بھی ہے، عزت والی جگہ. اور اس اونچی جنت کی خاص بات بتائی گئی ہے جو مجھے بڑی دلچسپ لگی. لا تسمعوا فیہا لاغیہ، وہاں وہ کوئی بیہودہ، فضول، بیکار بات نہیں سنیں گے. یہ نقطہ بہت اہم ہے. یہ صرف جسمانی نعمتوں کی بات نہیں، یہ ایک ذہنی اور روحانی سکون کا وعدہ ہے. اچھا، کیسے؟ دیکھیں، دنیا میں ہم کتنے شور، جھگڑوں، غیبت، تانوں، فضول باتوں میں گھرے رہتے ہیں نا؟ یہ سب چیزیں ذہنی سکون خراب کرتی ہیں. جنت میں ان سب منفی باتوں سے مکمل نجات ہوگی. وہاں صرف اچھی، مثبت، پرسکون گفتگو ہوگی. یہ خود میں ایک بہت بڑی نعمت ہے. صحیح کہا. یہ تو واقعی بڑی بات ہے. یہ دکھاتا ہے کہ جنت صرف کھانے پینے، عیش و آرام کا نام نہیں، بلکہ مکمل ذہنی، روحانی سکون اور پاکیزگی کا مقام ہے. اچھا، اس پرسکون ماحول کے ساتھ پھر وہ جو محسوس کرنے والی نعمتیں ہیں ان کی بھی تفصیل ہے، جیسے فیہا عین جاریہ. اس میں بہتے ہوئے چشمے ہوں گے. جی، پانی تو زندگی ہے، تازگی ہے. اور بہتا ہوا چشمہ یعنی کبھی نہ ختم ہونے والی فراوانی. یہ اس کھولتے چشمے عین آنیہ کا کتنا خوبصورت الٹ ہے. واقعی. اور پھر فیہا سرر مرفوعہ، اس میں اونچے تخت ہوں گے. مرفوعتن یعنی بلند کیے ہوئے. یہ بھی عزت، تکریم، شاہانہ حیثیت کی علامت ہے کہ وہ عام لوگوں کی طرح نہیں بلکہ معزز مہمانوں کی طرح اونچی نشستوں پر بیٹھیں گے. اور مہمان نوازی کا سامان بھی تیار ہے. وَأَقْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اور آب خورے یعنی پینے کے پیالے وہ قرینے سے رکھے ہوئے ہوں گے. موضوعاتن مطلب پہلے سے تیار، سلیقے سے چنے ہوئے. انہیں مانگنا نہیں پڑے گا. بالکل، یہ مکمل آرام اور وی آئی پی ٹریٹمنٹ کا منظر ہے. آگے اور بھی ہے. وَنَمَارِكُ مَصْفُوفَةٌ، اور قطار در قطار لگے ہوئے گاؤتکیے ہوں گے. نمارق یہ کیا ہوتے ہیں؟ اور مصفوفتن یعنی بالکل ترتیب سے، سلیقے سے لائن میں لگے ہوئے. آرام اور سہارے کا سامان. ٹھیک. اور آخر میں وَزَرَابِيُّ مَبْسُوسَةٌ، اور نفیس قیمتی قالین ہر طرف بچھے ہوئے ہوں گے. جی، زرابی ہوتے ہیں عمدہ، لگزیریس قسم کے قالین، اور مبسوساتن یعنی ہر طرف پھیلے ہوئے، بچھے ہوئے. یہ فرش کی خوبصورتی اور عیش و عشرت کو ظاہر کرتا ہے. تو اگر ان سب چیزوں کو ملا کر دیکھیں، بہتے چشمے، اونچے تخت، تیار پیالے، سجے ہوئے تکیے، بچھے ہوئے قالین، تو یہ سب مل کر ایک مکمل تصویر بناتے ہیں کس چیز کی؟ راحت، عزت، فراوانی، تکریم اور ایک پرتعیش، پرسکون زندگی کی. ہر چیز جہنم کی اس تکلیف، محرومی اور ذلت کے بالکل الٹ ہے. ہاں، یہ تقابل بہت واضح ہے. وہاں زری تھا جو بھوک نہ مٹائے، یہاں بہتے چشمے ہیں. وہاں ذلت سے چہرے جھکے تھے، یہاں عزت سے تختوں پر ہیں. وہاں آگ اور کھولتا پانی، یہاں آرام دہ تکیوں اور قالین. بالکل، اور یہی تقابل نایات کو اتنا مؤثر بناتا ہے. اب بات آ رہی ہے غور و فکر کی دعوت پر. جی، اب اللہ تعالیٰ مخاطب کو یعنی ہمیں دعوت دے رہے ہیں کہ اپنے آس پاس کی دنیا کو دیکھو. یہ ایک طرح سے دلیل دی جا رہی ہے پچھلی باتوں کی. سوال پوچھے جا رہے ہیں، افلا ینظرون، کیا وہ غور نہیں کرتے؟ پہلا سوال ہے اونٹ کے بارے میں. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا یہ لوگ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ کیسے بنائے گئے ہیں؟ اونٹ ہی کیوں؟ دیکھیں، جن لوگوں سے یہ قرآن پہلی بار مخاطب تھا یعنی عرب، ان کے لیے اونٹ کی کیا اہمیت تھی؟ جی، صحرا کا جہاز تھا وہ. صحیح. ان کی پوری زندگی، سفر، تجارت، سب کچھ اس پر منحصر تھا.
تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ذرا اس اونٹ کو ہی دیکھ لو، یہ کیسے صحرا میں رہنے کے قابل بنایا گیا۔ اس کی بناوٹ، پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت، ریت پر چلنے والے پاؤں، بوجھ اٹھانے کی طاقت، یہ سب چیزیں کسی خاص مقصد، کسی ڈیزائن کی طرف اشارہ نہیں کرتی ہیں۔ یہ ان کے لیے سب سے قریب کی جانی پہچانی مثال تھی جس سے وہ اللہ کی قدرت کا اندازہ لگا سکتے تھے۔ گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی لمبی چوڑی فلسفی نہیں چاہیے، اپنی روزمرہ کی چیزوں پر ہی غور کر لو تو بات سمجھ آ جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ اونٹ کے بعد نظر اٹھائی گئی آسمان کی طرف، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کہ وہ کیسے بلند کیا گیا ہے؟ جی، آسمان کی یہ وسعت، یہ بلندی، بغیر کسی ستون کے کھڑا ہونا، پھر اس میں سورج، چاند، ستارے، ان کا ایک نظام کے تحت چلنا، یہ سب اللہ کی عظمت اور قدرت کی کتنی کھلی نشانیاں ہیں۔ ہر کوئی اسے دیکھ سکتا ہے۔ اس کی بناوٹ، اس کے قوانین پر غور کرنا انسان کو ایک عظیم بنانے والے کی طرف لے جاتا ہے۔ پھر پہاڑوں کا ذکر ہے، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کی طرف کہ وہ کیسے زمین میں گاڑے گئے ہیں۔ پہاڑوں کا زمین میں گڑا ہونا، نصبت کا لفظ آیا ہے جیسے کوئی چیز نصب کی جاتی ہے، گاڑ دی جاتی ہے۔ یہ زمین کو ایک استحکام دیتے ہیں۔ ان کا حجم، ان کی بلندی، یہ بھی اللہ کی طاقت اور حکمت کی دلیل ہے۔ اور یہ جو گاڑے گئے کا تصور ہے، یہ آج کی سائنس بھی کہتی ہے کہ پہاڑوں کی جڑیں زمین کے اندر تک ہوتی ہیں جیسے میخیں ہوں۔ اچھا جی، اور پھر آخر میں زمین کا ذکر، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کی طرف کہ وہ کیسے بچھائی گئی ہے۔ سطحت یعنی ہموار کی گئی، بچھا دی گئی۔ یہ زمین جس پر ہم رہتے ہیں، یہ رہنے کے قابل ہے، ہمارے لیے ایک فرش کی طرح بچھا دی گئی ہے۔ ہم اس پر چلتے پھرتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، گھر بناتے ہیں۔ یہ بھی تو اللہ کی نعمت اور اس کی منصوبہ بندی ہے نا۔ چاہے زمین گول ہے، لیکن ہمارے رہنے کے لیے اسے ایسے ہموار کیا گیا ہے کہ ہمیں آسانی ہو۔ تو یہ 4 مثالیں ہو گئیں: اونٹ جانور، قریب کی چیز، آسمان اوپر، پہاڑ اونچائی، مضبوطی، زمین نیچے، بنیاد۔ ان کے ذریعے کائنات کے مختلف پہلوؤں پر غور کی دعوت ہے۔ اور پیغام کیا ہے اس غور و فکر کا؟ پیغام یہ ہے کہ بھائی اگر تم ان نشانیوں پر غور کرو تو تمہیں بنانے والے کا پتہ چلے گا، اور جب بنانے والے کو مان لو گے تو پھر یہ یقین کرنا بھی آسان ہو جائے گا کہ جس نے یہ سب بنایا ہے وہ تمہیں دوبارہ پیدا کرنے اور تمہارے اعمال کا بدلہ دینے پر بھی قادر ہے۔ یعنی یہ مشاہدہ، یہ غور و فکر، یہ آخرت پر ایمان لانے کی ایک دلیل بن جاتا ہے۔ بالکل، یہ مشاہدے کی دنیا کو غیب کی دنیا سے جوڑ دیا گیا ہے۔ اچھا، یہاں تک بات بالکل سمجھ آ گئی۔ اب ان نشانیوں کے بعد اللہ تعالیٰ براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو رہے ہیں۔ ایک اہم اصول بتایا جا رہا ہے۔ جی، اب بات آ رہی ہے دعوت اور ذمہ داری کی۔ فرمایا فذکر انما انت مذکر، پس اے نبی تم نصیحت کرتے رہو، تم تو صرف نصیحت کرنے والے ہو۔ مذکرن یعنی یاد دہانی کرانے والا، صرف یاد دہانی کرانے والا۔ ہاں، یہ کردار کی حد بتا دی گئی ہے کہ آپ کا کام کیا ہے، اور یہ حد اگلی آیت میں اور واضح کر دی، لست علیہم بمسیطر، تم ان پر داروغہ یا مسلط کیے ہوئے نہیں ہو۔ یعنی آپ کا کام صرف بات پہنچانا ہے، زبردستی منوانا نہیں یا ان کے عمل کی نگرانی کرنا نہیں۔ یہ آیت بہت اہم ہے، یہ دین میں جبر نہ ہونے کے اصول کی بنیاد ہے۔ ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، انسان کو اختیار ہے کہ وہ نصیحت مانے یا نہ مانے۔ پیغام پہنچانے والے کی ذمہ داری صرف پہنچا دینا ہے۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تسلی ہے۔ بالکل، کہ اگر لوگ نہیں مان رہے تو آپ پر بوجھ نہیں، اور سننے والوں کے لیے بھی ذمہ داری کا احساس ہے کہ بھئی فیصلہ خود کرنا ہے۔ یہ مسیطر کا لفظ بھی بڑا معنی خیز ہے، مطلب وہ جو طاقت سے کنٹرول کرے۔ اللہ واضح کر رہا ہے کہ دین کا تعلق دلیل سے ہے، یاد دہانی سے ہے، زبردستی سے نہیں۔ لیکن اس اصول کے ساتھ ایک استثناء بھی ہے، یا نتیجہ کہہ لیں۔ فرمایا الا من تولی و کفر، مگر وہ شخص جس نے منہ پھیرا نصیحت سے اور کفر کیا۔ ہاں، یعنی جس نے اپنے اختیار کا غلط استعمال کیا، نصیحت سنی، سمجھی، لیکن جان بوجھ کر منہ موڑ لیا، انکار کر دیا، کفر کا راستہ چن لیا۔ تو اس کا کیا ہوگا؟
اس کا معاملہ پھر اللہ کے سپرد ہیں۔ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، تو اللہ اسے دے گا سب سے بڑا عذاب۔ العذاب الاکبر شاید دنیا کی تکلیفوں کے مقابلے میں آخرت کا عذاب مراد ہے، جو بہت بڑا اور دائمی ہوگا۔ یہ اس اختیار کے غلط استعمال کا نتیجہ ہے۔ اور پھر سورت ختم ہوتی ہے ان 2 آیات پر جو آپ کہیں حتمی حقیقت ہیں اور پوری بات کا خلاصہ بھی۔ اِنَّا إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، بے شک انہیں ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ یاب یعنی لوٹنا، پلٹنا۔ یہ اعلان ہے کہ کوئی کہیں جا نہیں سکتا۔ مرنے کے بعد یا دنیا ختم ہونے کے بعد سب کو اللہ کے پاس ہی واپس جانا ہے۔ یہ تو طے ہے۔ جی۔ اور جب سب لوٹ کر وہیں جائیں گے تو پھر ثم ان علینا حسابہم، پھر بے شک ان کا حساب لینا ہمارے ہی ذمے ہے۔ یہ آخری آیت سب کچھ سمیٹ دیتی ہے۔ حساب کتاب یعنی اعمال کا بدلہ یہ پوری طرح اللہ کے اختیار میں ہے۔ علینا ہمارے ذمے ہے میں جو زور ہے وہ اللہ کی حتمی بادشاہت اور اس کے عدل کو ظاہر کرتا ہے۔ اور یہی وہ حساب ہے جس کے نتیجے میں پھر وہ 2 گروہ بنیں گے جن کا ذکر شروع میں تھا۔ بالکل، ایک نعمتوں میں، دوسرا عذاب میں۔ تو یہ آخری آیات، شروع کی آیات جنت و دوزخ اور درمیانی آیات غور و فکر، نصیحت، سب کو جوڑ دیتی ہیں۔ گویا کہا جا رہا ہے کہ غور کرو، نصیحت سنو، کیونکہ آخرکار لوٹ کر یہیں آنا ہے اور حساب دینا ہے۔ تو اگر ہم ساری بات کو سمیٹیں تو سورۃ الغاشیہ کی یہ آیات چند بنیادی باتیں بتا رہی ہیں۔ ایک تو آخرت میں انجام کا وہ شدید فرق، یا تو بہت تکلیف دہ سزا یا پھر بہت ہی پرسکون اور پرتعیش جزا۔ جی۔ دوسرا، اس انجام پر یقین لانے کے لیے اپنے ارد گرد کی دنیا، کائنات، اس میں پھیلی نشانیوں پر غور کرنے کی دعوت۔ بالکل۔ تیسرا، یہ کہ نبی کا یا پیغام پہنچانے والے کا کام صرف یاد دلانا ہے، زبردستی کرنا نہیں۔ صحیح۔ اور چوتھا، کہ آخری اور مکمل اختیار اللہ کا ہے، سب کو اسی کی طرف جانا ہے اور اسی کو حساب دینا ہے۔ ان آیات میں جو منظر کشی ہے وہ واقعی جھنجھوڑ دینے والی ہے۔ یقیناً۔ اور اس ساری گفتگو سے ایک نقطہ اور بھی نکلتا ہے جس پر سوچا جا سکتا ہے، وہ یہ کہ یہ جو تعلق جوڑا گیا ہے غیب کی باتوں پر ایمان لانے جیسے جنت، جہنم، اور مشاہدے کی دنیا، اونٹ، آسمان، زمین پر غور کرنے کے درمیان، یہ انسان کے دنیا کو دیکھنے کے نظریے کو کیسے بناتا ہے؟ کیا یہ صرف آخرت کی فکر پیدا کرتا ہے یا یہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی ایک ذمہ دار زندگی گزارنے کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کائنات کو اللہ کی نشانی سمجھے، اس سے صحیح سلوک کرے، اپنی کوششوں کی سمت درست رکھے؟ یہ واقعی اہم نکتہ ہے، اور ایک پہلو یہ بھی ہے شاید کہ ایک طرف تو انجام کی اتنی شدید تصویر کشی ہے جنت اور دوزخ کی، جی، اور دوسری طرف پیغام پہنچانے والے سے کہا جا رہا ہے کہ تم مسیطر نہیں ہو، داروغہ نہیں ہو۔ اس توازن میں کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ شاید یہ کہ ایمان کا اصل تعلق دل کے ماننے سے ہے، ذاتی انتخاب سے ہے، کسی خوف یا دباؤ سے نہیں، اگرچہ انجام کا علم اس انتخاب میں مدد ضرور دے سکتا ہے۔ صحیح، یہ وہ گہرائیاں ہیں جن پر غور و فکر جاری رہنا چاہیے۔ بالکل، قرآن پر غور و فکر کا سفر تو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اسی غور و فکر کی دعوت کے ساتھ آج کی نشست یہیں ختم کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔